سرکاری ملازمین کی پینشن حکومت پر بوجھ بننے لگی۔ پنجاب حکومت اب پینشن فری نوکریاں دے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے پینشن اصلاحات پر مزید ورکنگ شروع کر دی۔ رواں سال بجٹ میں پنجاب کے پینشنرز کے لیے 207 ارب روپے مختص کیے گئے۔ آئندہ بوجھ سے بچنے کے لیے اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں جہاں دیگر مالیاتی پالیسیوں بارے جائزہ لیا گیا، وہیں پینشن اصلاحات سے متعلق بھی بحث ہوئی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے ریگولر پوسٹوں پر پینشن فری بھرتیوں کی تجویز دی ہے۔ پنجاب میں سرکاری بھرتیوں کے لیے کانٹریکٹ ملازمین کی بھرتی کو ترجیح دی جائے گی۔ کانٹریکٹ پر تعینات ملازمین کو صرف تنخواہ اور الاؤنسز ہی دیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ سے مستقل ہونے والے ملازمین کے لیے پینشن پالیسی تبدیل ہوگی، جس کی باقاعدہ کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ رواں سال بجٹ میں پنجاب کے پینشنرز کے لیے 207 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ بوجھ سے بچنے کے لیے ملازمتوں سے متعلق اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافے کا امکان۔ نیپرا کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سماعت مکمل ہو گئی۔ قیمتوں میں 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ حکومت کی بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے سے متعلق درخواست پر سماعت مکمل ہو گئی۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت نیپرا اتھارٹی نے کی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سماعت 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ پر مکمل ہوئی۔ نیپرا اتھارٹی نے بجلی کی قیمتوں سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق الیکٹرک لیسکو سمیت ملک بھر کے صارفین پر ہوگا۔ بنیادی ٹیرف میں اضافے سے صارفین پر مستقل بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین بھی اضافے سے مستثنی ہوں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری کی صورت میں بجلی کی فی یونٹ قیمت 24 روپے 33 پیسے تک ہو جائے گی۔ 300 یونٹ والے صارفین کے لیے فی یونٹ قیمت 13 روپے 83 پیسے ہوگی۔ 400 سے 500 یونٹ کے استعمال کرنے پر قیمت 21 روپے 33 پیسے فی یونٹ ہوگی۔ 700 یونٹ کے استعمال پر بجلی کی قیمت 24 روپے 33 پیسے فی یونٹ ہوگی۔ گھروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سریا مزید مہنگا ہو گیا۔ 1 کلو سریا 165 روپے سے بڑھ کر 172 روپے کلو ہو گیا۔ 1 ٹن سریے کی قیمت میں 7,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تعمیراتی لاگت میں طوفان کی سی تیزی سے اضافہ غریب کے لیے اپنا گھر بنانا بھی مشکل سے مشکل تر ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہی سریے کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ شہر کی مارکیٹس میں سریے کی قیمت میں 7,000 روپے فی ٹن تک اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مارکیٹ میں لوکل سریا 1,70,000 روپے فی ٹن جبکہ برانڈڈ سریے کی قیمت 1,90,000 روپے فی ٹن پر پہنچ گئی ہے۔ صدر مصری شاہ زون 3 حاجی عبدالحمید کا کہنا ہے کہ سریے کی قیمتوں میں 1 ماہ کے دوران 17,000 روپے اور 1 سال کے دوران 70,000 روپے فی ٹن تک اضافہ ہوا ہے۔ حکومت ٹیکسز میں کمی کر کے قیمتوں میں کمی لا سکتی ہے۔ پچھلے لاسٹ ویک میں بھی جو ہے لوہا اتنا مہنگا ہو گیا کہ نیا لوہا میں بھی نئے سریے میں 7,000 روپے ٹن کا فرق پڑ گیا۔ یہ تو گھنٹوں کے حساب سے ریٹ بڑھ رہے ہیں، وہ دنوں والی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ سریا مہنگا ہونے سے عام آدمی کے لیے گھر بنانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک کمرے پر 1.25 لاکھ روپے کا لینٹر پڑ جاتا تھا، جو اب 2.5 لاکھ روپے میں بھی مشکل سے ڈلتا ہے۔ غریب آدمی مکان کو بناتا ہے تو پتہ چلتا ہے ان کو پہلے بنتا تھا 1 سوا لاکھ میں لینٹر ڈل جاتا تھا، مرلے 2 مرلے کا 2.5 مرلے کا، اب تو 2-2.5 لاکھ روپے میں بھی نہیں ڈل رہا۔ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے، اب سوچ سکتا ہے لے نہیں سکتا، اس لیے یہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر کنٹرول کرے، غریب آدمی پر رحم کرے۔ عالمی مارکیٹ میں سریے کی قیمت میں اضافے سے تعمیراتی شعبے سے منسلک بزنس مین اور بلڈرز پریشان نظر آتے ہیں۔ سریے کی قیمتوں میں کمی کے لیے حکومت کو ٹیکسز میں کمی کے ساتھ مثبت حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی۔ کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ اور اب بات کریں ڈینگی صورتحال کی تو قاتل مچھر ننھی جانیں نگلنے لگا ہے۔ ڈینگی سے 8 ماہ کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ موسیٰ اسد چلڈرن ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ ڈینگی کے تدارک کے لیے بروقت انتظامات کیوں نہیں ہو سکے، کئی سوالات اٹھ گئے۔ 24 گھنٹوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2 ہو چکی ہے۔ 370 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,660 تک جا پہنچی۔ شہر میں ڈینگی بے قابو ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 370 مریض رپورٹ ہوئے۔ مزید ایک قیمتی زندگی ڈینگی کی نظر ہو گئی۔ ڈینگی مچھر معصوم بچوں کی جانیں نگلنے لگا۔ چلڈرن ہسپتال انتظامیہ کے مطابق 8 ماہ کے موسیٰ اسد کی موت ڈینگی سے ہوئی۔ گزشتہ روز موسیٰ اسد کی رپورٹ مثبت آئی تھی۔ ڈینگی تشخیص ہونے کے 2 دن بعد ہی بچے کی موت ہو گئی۔ شہر میں موسیٰ اسد ڈینگی سے جاں بحق ہونے والا پہلا بچہ ہے۔
لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 1660 مریض داخل ہیں۔ لاہور میں 2 ماہ کے دوران ڈینگی سے ہونے والی اموات کی تعداد 34 ہو گئی۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکرٹری ہیلتھ عمران سکندر بلوچ نے عوام سے کورونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بھی اپنانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے علماء کرام سے مساجد میں آنے والے نمازیوں کو ڈینگی کے بارے میں آگاہی دینے کی اپیل بھی کی۔ کورونا وائرس کے لیے مختص فنڈز دوسرے منصوبوں میں استعمال کیے جائیں گے۔ فنڈ صحت کے ترقیاتی منصوبوں کو دینے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص بجٹ میں سے 3 ارب روپے کا فنڈ گنگا رام ہسپتال میں ماں بچہ صحت ہسپتال کی تعمیر پر خرچ ہوگا۔ محکمہ صحت نے پنجاب حکومت سے شہر میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کی تعمیر کا کام بروقت مکمل کرنے کے لیے مزید فنڈز جاری کرنے کی استدعا کی تھی۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں منصوبے کے لیے رقم کم مختص ہونے پر اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کو ایجنڈا ارسال کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے مختص بجٹ میں سے 3 ارب روپے کا فنڈ استعمال کرنے کی منظوری دی ہے۔ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر کی تیاری کے لیے ورلڈ بینک نے فنڈ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ورلڈ بینک پنجاب حکومت کو 40 ارب روپے دے گا۔ ایل ڈی اے نے لاہور کو کراچی سے ملانے کا نیا منصوبہ تیار کر لیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ابتدائی پلان کے مطابق اولڈ ڈیفنس روڈ براہ راستہ ملتان روڈ جنکشن شرکپور جنکشن کو لاہور کراچی موٹر وے سے ملانا تجویز کیا گیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی ہدایات پر چیف انجینئر 1 نے منصوبہ تیار کیا ہے۔ ورلڈ بینک نے روڈ انفراسٹرکچر کے لیے فنڈنگ کرنے پر دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ رواں ماہ ورلڈ بینک کے ریجنل ہیڈ علی جلال دبئی سے پاکستان آئیں گے۔ ایل ڈی اے حکام ورلڈ بینک کے سامنے لاہور کراچی موٹر وے کو ملانے کا منصوبہ رکھیں گے۔ چیف انجینئر 1 اسرار سعید کا کہنا ہے کہ لاہور شہر کو نئے جنکشن سے موٹر وے کو ملانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چیف انجینئر 1 کے مطابق ملتان روڈ تا شرکپور 150 فٹ رائٹ آف وے کے ساتھ 3 لین روڈ بنائی جائے گی۔ نئے کوریڈور پر ٹول بیسڈ کلیکشن کر کے ریونیو اکٹھا کیا جائے گا۔ اسرار سعید کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک لاہور کے میگا انفراسٹرکچرز پر خاصی دلچسپی رکھتا ہے۔ محکمہ داخلہ کے حکم پر پنجاب بھر میں ٹی ایل پی کے نظربند کارکنان کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق علامہ سعد رضوی سمیت سنگین مقدمات میں ملوث رہنماؤں کو عدالتی کارروائی کے ذریعے رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت اور مذہبی جماعت میں معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں نقص امن کے تحت گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ تاہم قتل اور دہشت گردی سمیت سنگین مقدمات میں ملوث رہنماؤں کی رہائی حکومت کے لیے درد سر بن گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں 3 ایم پی او کے تحت نظربند 1000 سے زائد ٹی ایل پی کے کارکنوں کو آج رات تک رہائی مل جائے گی۔ حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان معاہدے کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام نظربند کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قتل، دہشت گردی سمیت سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث افراد کو عدالتی پروسیس کے ذریعے رہا کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ طریقہ کار طے کرنے کے لیے مسلسل وزارت قانون سے رابطے میں ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب مذہبی جماعت کا مارچ نہ روکنے والے افسران پر برس پڑے۔ لائق اور نالائق افسران میں تفریق کروں گا، یاد رکھنا نالائق افسران کے اے سی آر سرخ پینسل سے لکھوں گا۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار مذہبی جماعت کے مارچ کو نہ روکنے پر لاہور پولیس، شیخوپورہ اور گجرانوالہ پولیس پر برس پڑے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئی جی کا کہنا تھا کہ بہتر اور ناقص افسران میں اب فرق واضح کر دیا جائے گا۔ صرف قصور پولیس نے مارچ کو روکنے کے لیے مریدکے میں بہتر کام کیا، باقی تمام متعلقہ پولیس علامتی کارروائیاں کرتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسران کی ناقص پالیسی کی وجہ سے جوانوں کی 6 شہادتیں ہوئیں اور 520 افسران و اہلکار زخمی ہوئے۔ دوران اجلاس ایک افسر نے آئی جی سے شکوہ کیا کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تو آئی جی نے جواب دیا کہ کس نے اسلحہ لے جانے سے منع کیا تھا۔ پولیس رولز کے مطابق اسلحہ اور اینٹی رائٹ کٹ دونوں رکھنی چاہیے تھی۔ آئی جی پنجاب نے افسران کے بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلوں کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ T20 ورلڈ کپ کی تو پاکستان نے نمیبیا کو ہرا دیا ہے۔ پاکستان نے نمیبیا کو جیت کے لیے 190 رن کا ہدف دیا تھا اور پاکستان کی T20 ورلڈ کپ میں مسلسل یہ چوتھی فتح ہے۔ عوام اس وقت انتہائی خوش نظر آ رہے ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور یہ چوتھی فتح ہے پاکستان کی، جس پر لاہوری خاص کر کے بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ پاکستان اور نمیبیا کا آج میچ تھا جو کہ پاکستان نے فتح کیا ہے۔ زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ زین بتائے گا، تمام شہر میں اسکریننگ کی جا رہی تھی، بڑی اسکرینز پر لوگ میچ دیکھ رہے تھے، کیسے جذبات ہیں اس وقت عوام کے؟
بالکل پاکستان اور نمیبیا کے درمیان میچ کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا اور پاکستان نے یہ میچ جو ہے وہ 49 رنز کے جیت کر جو ہے وہ اپنی فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ 2021 میں جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ نمیبیا کی ٹیم کے ساتھ جو آج میچ تھا وہ میچ بھی اب اختتام پذیر ہو گیا اور پاکستان نے یہ میچ جیت لیا ہے۔ لاہوریوں کی کثیر تعداد جو تھی وہ میچز دیکھنے کے لیے بڑی بڑی اسکرینوں اور کیفیز میں جو ہے وہ رک کیا ہوا تھا۔ میں بھی جوہر ٹاؤن میں ایک کیفے پہ موجود ہوں جہاں پہ شہریوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ خوابوں کے ساتھ ساتھ میچ کا مزہ بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہی تھی۔ جو ہی نمیبیا کی ٹیم سے پاکستان نے میچ جیتا تو لاہوریوں نے ہاتھی کے جو ہے وہ نعرے لگائے، کیونکہ آج ایک میم جو تھا وہ بہت وائرل ہوا تھا کہ نمیبیا سے جو ہے وہ پاکستان نے ہاتھی مانگا تھا تو ہاتھی دیا نہیں۔ یہاں پہ شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ کیسا لگا پاکستان کی جیت جو ہے وہ؟ جی آپ بات ظاہری سی بات ہے، اچھا ہی لگا ہے اور شکر ہے کہ ہم لوگ سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ اب سیمی فائنل میں کیونکہ پہنچ گئے، ہاتھی تو آج ہم نے واپس دے دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ورلڈ کپ لے کے آئیں گے۔ یہاں پہ اور بھی ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا پاکستان کی جیت پر کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ میری دعا ہے بیٹا کہ ہمارے شیر گئے میں ہر میدان فتح کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ ان لوگوں کے نام سے ہی ہمارا پاکستان روشن ہوگا اور اللہ کے حکم سے ہمارا فائنل جو ورلڈ کپ ہے وہ لے کے آئیں گے۔ اور میری حسینی ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کمیشن نے بڑا فیصلہ کیا، 2 سالہ ایم اے ڈگری میں داخلوں پر عائد پابندی ختم کر دی۔ ایچ ای سی نے یونیورسٹیز میں 2022 تک 2 سالہ ایم اے ڈگری میں داخلوں کی اجازت دے دی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بی اے ڈگری رکھنے والے طالب علموں کی سہولت کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ بی اے کے طالب علموں کو 2 سالہ ایم اے ڈگری میں داخلوں کے لیے ایک بار پھر چانس دے دیا گیا ہے۔ یونیورسٹیز 30 جون 2022 تک 2 سالہ ایم اے سی ڈگری میں داخلہ دے سکتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے رواں سال 2 سالہ ایم اے ڈگری میں داخلوں پر پابندی عائد کی تھی۔ کووڈ کے باعث طلبہ کو سہولت دینے کے لیے 2 سالہ ایم اے کی ڈگری بحال کی گئی ہے۔ ایچ ای سی کی جانب سے پابندی ختم ہونے کے بعد رواں سال بھی ایم اے سی میں داخلے کیے جائیں گے۔ میٹرک کے اسپیشل امتحان کے لیے داخلہ جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 5 نومبر تک داخلہ فارم جمع کرا سکتے ہیں، 2 گنا فیس کے ساتھ 12 جبکہ 3 گنا فیس کے ساتھ 19 نومبر تک فارم جمع ہوں گے۔ امتحان کا آغاز 11 دسمبر سے ہوگا۔ لاہور شہر میں ایکو فرینڈلی بسیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بسیں ماحول دوست ہوں گی۔ منصوبے سے آلودگی کی شرح میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ پنجاب حکومت نے لاہور شہر میں ایکو فرینڈلی بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بسیں ماحول دوست ہوں گی جس کے آغاز سے شہر میں آلودگی کی شرح میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے منظوری کے لیے منصوبے کی فائل محکمہ پی این ڈی کو ارسال کر دی ہے۔ محکمہ ڈیفیکٹو کوڈ کی آڑ میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری کروانے کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ میٹرز خراب ڈکلیئر کرنے کے اختیارات ریڈنگ سیکشن سے واپس لے کر شعبہ MNT/SNI کے سپورٹ کر دیے گئے۔ لیسکو میں ڈیفیکٹو میٹرز کی آڑ میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری ہونے کی وجہ سے ڈیفیکٹو کوڈ لگانے کے اختیارات ریڈنگ سیکشن سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ میٹر خراب ہونے کی صورت میں میٹر انسپیکٹر اور میٹر ریڈر ڈیفیکٹو کوڈ لگانے کا مجاز نہیں ہوگا، جبکہ ڈیفیکٹو کوڈ لگانے کے لیے کمپنی کی MNT اور SNI کی رپورٹ لازمی قرار دے دی گئی۔ رپورٹس میں میٹرز کی خرابی ثابت ہونے پر ڈیفیکٹو کوڈ لگایا جا سکے گا۔ دوسری جانب ڈیفیکٹو کوڈ لگانے کے بعد 3 ماہ میں خراب میٹرز کو تبدیل بھی کرنا ہوگا۔ خراب میٹرز کا ڈیٹا متعلقہ سرکل کی لیبارٹری سے ڈاؤن لوڈ کروایا جائے گا۔ نیب سے پلی بارگیننگ کر کے مستفید ہونے والے پولیس افسران اور اہلکار مشکل میں 14 افسران کو نوکری سے فارغ کیا یا نہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے IG پنجاب سے رپورٹ مانگ لی۔ پنجاب پولیس کے نیب سے پلی بارگین کر کے مستفید ہونے والے افسران و اہلکار پھر مشکل میں پڑ گئے۔ IG پنجاب راؤ سردار علی خان نے تمام ریجنل اور یونٹ سربراہان سے تفصیلات طلب کر لیں۔ پنجاب پولیس کے 17 افسران و اہلکاروں نے محکمہ پولیس میں بوگس بھرتیوں اور مختلف ہیڈز میں کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں کی تھیں۔ یہ افسران اور اہلکار 45 لاکھ روپے نیب حکام کو پلی بارگین کی مد میں دے کر رہا ہوئے تھے۔ محکمے کی جانب سے ان کو کوئی سزا دی گئی یا بری کر کے پوسٹنگ دے دی گئی۔ IG آفس کو ریکارڈ تاحال فراہم نہیں کیا جا سکا، اس وجہ سے نیب کو سزاؤں کی تفصیلات بھجوانے میں دشواری درپیش ہے۔
محکمہ پرائمری ہیلتھ میں لانڈری ٹھیکے پر دینے کے میگا کرپشن اسکینڈل میں مزید انکشافات. لانڈری کانٹریکٹر کو صابن اور سرف خریدنے کے لیے 25 کروڑ کی خطی رقم ایڈوانس میں تھما دی گئی. محکمہ پرائمری ہیلتھ میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی جانب سے ہسپتالوں کی لانڈری ٹھیکے پر دینے کا 1 ارب روپے کا منصوبہ بنایا گیا. نا تجربہ کار فرم کو مارکیٹ سے 20 گنا تک زائد ریٹس پر ٹھیکہ دیا گیا. انکشاف ہونے پر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ اور محکمہ پرائمری ہیلتھ کے افسران کے خلاف ملازمت سے برطرفی کے قانون کے تحت انکوائری جاری ہے. تاہم لانڈری آؤٹ سورس کرنے کے کانٹریکٹ میں مزید ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ نے لانڈری کا کانٹریکٹ حاصل کرنے والی فرم کو صابن اور سرف خریدنے کے لیے ایڈوانس میں 25 کروڑ روپے کی ادائیگی بھی کی جو سراسر غیر قانونی تھی. ذرائع کے مطابق من پسند فرم کو پہلے 1.25 ارب روپے کا لانڈری کا ٹھیکہ دینے کے ساتھ 25 کروڑ روپے ایڈوانس دیے جانے کے انکشاف سے معاملہ میگا کرپشن سکینڈل کا روپ اختیار کر گیا ہے. شہباز سطلہ قتل کیس میں گرفتار ایس پی مفخر عدیل کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے مفخر عدیل کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیتے ہوئے برخاستگی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. مفخر عدیل 30 روز کے اندر اپیلیٹ اتھارٹی کے سامنے برخاستگی کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں. مفخر عدیل شہباز سطلہ کیس میں کوٹ لکھپت جیل میں ہیں اور ان کا کیس انڈر ٹرائل ہے. مناوا میں فارم ہاؤس سے ہالینڈ سے درآمد کیے گئے 25 لاکھ مالیت کے نایاب پرندے چوری ہو گئے. مقدمہ درج مگر چور کا سراغ نہیں لگایا جا سکا. مناوا کے علاقے لکھوٹیر میں میاں معین الدین کے فارم ہاؤس سے لاکھوں مالیت کے نایاب پرندے لو برڈز چوری ہو گئے. چور نے فارم ہاؤس کی دیوار پھاڑی اور اندر داخل ہو گیا. مخصوص کمرے میں موجود لو برڈز کی نایاب نسل کے 60 جوڑوں کو پنجروں سے نکالا اور چلتا بنا. پولیس کی جانب سے تو روایتی کارروائی انہوں نے کی ہے لیکن اس کے بعد ابھی تک نہ چوروں کا پتہ ہے اور نہ برڈز کا پتہ لگا. پرندوں کے شوقین نوجوان کا کہنا ہے کہ اس نے نایاب نسل کے لو برڈز کو ہالینڈ سے درآمد کیا. ان کی دیکھ بھال کے لیے علیحدہ پنجرے بنا رکھے تھے. متاثرہ شہری نے پولیس حکام سے ملزمان کی گرفتاری اور پرندے برآمد کرانے کا مطالبہ کیا ہے. عوان بالا سے درخواست یہی ہے کہ اس پہ سیریسلی کوئی ایکشن لیں کیونکہ ایسے تو لوگوں کے شوق خراب ہو رہے ہیں. تو دیکھیں ہم لوگ پچھلے 3-4 سال سے محنت تھی سمجھ لیں میری جو کہ میں نے برڈز خود پروڈیوس کیے ہوئے تھے یا ہالینڈ سے امپورٹ کیے ہوئے تھے وہ سب ایک ہی جھٹکے میں آپ کا میرا مقصد ہے سب آپ لوگوں کا شوق خراب ہو جاتا. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات فیملی عدالتوں تک بھی جا پہنچے. بچوں کا خرچ باپ پر 5,000 فی بچہ مقرر کرنے کی بجائے کم از کم 7,500 روپے مقرر کیا جائے. عدالت عالیہ نے فیملی عدالتوں کو ہدایت کر دی. فیملی عدالتوں میں بچوں کی ماؤں کی جانب سے خرچے کے دعووں میں موقف اختیار کیا جا رہا تھا کہ مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے, 5,000 میں گزارا نہیں ہو رہا, خرچہ بڑھایا جائے. بعض بچوں کی ماؤں کی طرف سے ہائی کورٹ میں بھی اپیل دائر کی گئی تھی. اس پر لاہور ہائی کورٹ نے فیملی عدالتوں کو خرچہ باپ کی حیثیت دیکھ کر بڑھانے کی ہدایت کر دی. اب عدالت فی بچے کا خرچہ 5,000 سے شروع کرنے کی بجائے 7,500 سے شروع کرے گی. عدالت عالیہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ لاہور پاکستان کا دل ہے اور معاشی سرگرمیوں کا مرکز ہے. لاہور کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں. شاہ کام چوک, گلاب دیوی انڈر پاس اور شیرامالا گیٹ اور ہیڈ کے منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو بہت سہولیات ملیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ لاہور کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. ہماری حکومت نے لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے مختص کیے. لاہور شہر میں انفراسٹرکچر کے میگا پروجیکٹس شروع کیے گئے. لاہور شہر کی ضروریات کے مطابق منصوبے بنائے گئے. صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی آزاد جموں کشمیر کے رہنماؤں سے ملاقات. شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بہتا ہوا خون عالمی ضمیر کو کٹہرے میں کھڑا کیے ہوئے انصاف کا سوال ہی ہے. مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بہادر عوام کی خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حقائق کے لیے جد و جہد تاریخ کا سنہری باب ہے. کشمیریوں نے نسل در نسل اپنی آزادی کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ 74 برس سے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں. صدر جمعیت علماء پاکستان پیر اعجاز ہاشمی اور جنرل سیکرٹری اویس نورانی کی پرویز ملک مرحوم کے گھر آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. پرویز ملک مرحوم کے اظہار افسوس کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. مرکزی صدر جمعیت علماء پاکستان پیر اعجاز ہاشمی اور جنرل سیکرٹری اویس نورانی نے پرویز ملک کے انتقال پر اہلیہ شائستہ پرویز ملک اور بیٹے علی پرویز ملک سے اظہار افسوس کیا. اس موقع پر مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی.
NA 133 में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का मुनफरिद अंदाज। पीपल्स पार्टी के परचम वाली गाड़ियां तैयार कर ली गईं। गाड़ी पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और चौधरी असलम गिल की तस्वीर आवेजा, जिए अवाम जिए भुट्टो के नारे भी दर्ज। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने पार्टी परचमों से सजी खुसूसी गाड़ियां तैयार करवा ली हैं, जो हल्के में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल की इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। पीपल्स पार्टी की परचम के रंग लाल, काला, सब्ज रंग वाली गाड़ियां लाउड स्पीकर पर तीर के इंतखाबी निशान की मुहिम चला रही हैं। पेसिस गेम्स के दूसरे रोज पाक आर्मी के जवान छाए रहे। गैर मुल्की मेहमानों ने पाक आर्मी के पेसिस के लिए इंतजामात को शानदार करार दे दिया। पाक आर्मी के जवानों का कहना है कि कोचेज और असातिज़ा की मेहनत के नतीजे में कामयाबी हासिल हुई। शुक्र अल्लाह पाक ने इज्जत दी है मुझे, और उस्तादों की मेहनत थी, मेरे उस्तादों ने मेरे मेहनत की थी, उसका सिला मुझे आज यहाँ पर मिला। ये मेरे उस्तादों और मेरे वालिदैन की दुआ है कि यहाँ तक मुझे उन्होंने पहुँचाया। मेरी 2 साल की मेहनत थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो उसने मुझे हिम्मत दी और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। जापानी आर्मी के कर्नल यामामा मोतू, इंडोनेशिया के कर्नल बुदी वीरमल और श्रीलंकन आर्मी के कर्नल तुषारा फर्नांडो ने गेम्स के लिए पाक आर्मी के इंतजामात को बेहतरीन करार दिया और कहा कि पाक आर्मी दुनिया की बेहतरीन और प्रोफेशनल फौज है। If the Japanese soldiers can come to here, it's very good opportunity to not only to compete but also to make to enhance the friendship. I think this percent quite good because it could make some challenge for every soldiers to push their limits for the PT. I believe the Pakistan Army has done a marvelous job, and from the first to third international that Sri Lanka is participating. पेसिस में 11 मुमालिक के 101 फौजी जवान शरीक हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।